اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الله تبارك وتعالى: ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال الله تبارك وتعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. اگر جنت میں جانا چاہتے ہو ناتمامی کا گلے میں طوق ڈالو محمد کی غلامی کا. مقام نبی تو مقام نبی ہے، مقام نبی تو مقام نبی ہے. صحابہ کی خاطر بھی ہم جان دیں گے، ہتھیلی پہ سر کو لیے پھر رہے ہیں. ہے ان کی امانت بصد شان دیں گے. میرے معزز اور محترم قابل صد احترام دوستوں اور بزرگوں، قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، جن میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری پیغمبر
محمد مصطفیٰ احمد مجتبی خیر الورا امام الانبیاء فخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے تذکرے فرمائے ہیں۔ آج اس مختصر سے وقت میں میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں اور رفعتوں کے کچھ تذکرے کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مجھ کم علم کم فہم طالب العلم کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں، اور پھر سننے سنانے کے بعد ہمیں اسوہ رسول پر چلنے کی بھی توفیق عنایت فرمائیں۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی کا یہ قانون اور قاعدہ ہے کہ ہر انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے تذکرے شروع ہوتے ہیں، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے تذکرے بند ہو جاتے ہیں۔ چاہے کوئی حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، مفتی ہے، محدث ہے، مفکر ہے، مفسر ہے، مدقق ہے، ادیب ہے، یا کوئی سائنسدان ہے، سیاستدان ہے، ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، کوئی بھی ہے، وہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے تذکرے شروع ہوتے ہیں، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے تذکروں کی کتاب بند ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو ان کے تذکرے دنیا میں آنے کے محتاج تھے کہ اللہ کے پیغمبر دنیا میں آئیں گے تو تذکرے شروع ہوں گے، اور نہ ہی ان کے تذکرے دنیا سے جانے کے بعد بند ہوئے کہ دیگر لوگوں کی طرح دنیا سے چلے گئے تو تذکروں کی کتاب بند ہوئی، ان کا ذکر خیر بند ہوا، بلکہ یہاں پر آ کر اللہ نے اپنا قانون اور اپنا قاعدہ تبدیل کر دیا کہ ہمارا تو قانون اور قاعدہ ہے کہ کوئی انسان کوئی بھی ہو، وہ جب دنیا میں آتا ہے لوگ اسے دیکھتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، تھوڑا بڑا ہوتا ہے تعریف ہوتی ہے، اور بڑا ہوتا ہے جوانی میں آتا ہے، لڑکپن میں آتا ہے، اس کے حسن کی تعریف ہوتی ہے، اس کی اخلاق کی تعریف ہوتی ہے، اس کی ذہانت فطانت کی تعریف ہوتی ہے، اس کے جسم اور باڈی کی تعریف ہوتی ہے۔ اگر کہیں پڑھ رہا ہوتا ہے، ذہین ہے، تو اساتذہ تعریف کرتے ہیں، امتحان میں زیادہ نمبر لیے تو لوگ امتحان تعریف کرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہ قانون اور یہ قاعدہ تبدیل کر دیا۔ ابھی اللہ کے پیغمبر دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے، بلکہ ابھی اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو وجود نہیں بخشا، ابھی اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو نہیں بسایا، اور وہاں عالم ارواح کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 2 مجلسیں کیے ہیں، 2 جلسے کیے ہیں۔ ایک جلسے عام تھا جس میں آپ بھی موجود تھے، میں بھی موجود تھا، جس کے اندر ہر انسان موجود تھا، اور
اس جلسے میں خطاب بھی مختصر تھا، مقرر خدا تھا، سامعین میں اور آپ تھے، اور خطاب کیا تھا، خطاب عقیدہ توحید تھا۔ اللہ نے مجھے بلایا، آپ کو بلایا اور خطاب فرمایا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے جواب دیا اور بلند آواز سے جواب دیا، قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور یاد رکھنا رب کا مطلب کیا ہے، یہ رب کا لفظ یہ بڑا جامع لفظ ہے، اس کے اندر تمام خصوصیات آ جاتی ہے۔ اس لفظ رب کے اندر وہ تمام تعریفیں، وہ تمام خصوصیات جو ایک حقیقی رب کے اندر ہونے چاہیے تھی وہ آ گئی ہے۔ رب کا مطلب یہ ہے انشاء الشیء حالا فحال الی حد التمام۔ رب کا مطلب ہے کہ جو کسی کو تخلیق کرے، جو کسی کو پیدا کرے اور پیدا کرنے کے بعد، تخلیق کرنے کے بعد اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اسے زمانے کے حوالے نہیں کرتا، اسے غیروں کے در پہ جھکنے کے لیے نہیں چھوڑتا، بلکہ جب پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ اس کی پرورش کرتا ہے اور اسے حد کمال تک پہنچاتا ہے، اسے کہتے ہیں، بولو یار، اسے رب کہتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ بڑا مختصر سا جلسہ کیا، جب ہم نے جواب دیا قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، جلسہ برخاست ہوا۔ دوسرا جلسہ اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح کے اندر بلایا، وہ عام جلسہ نہیں تھا، وہ خاص لوگوں کا جلسہ تھا۔ اس جلسے کے اندر صرف وہی لوگ، ان کی روحیں شامل تھی جن کو اللہ نے دنیا کے اندر مقام نبوت پر فائز کرنا تھا، جن کو دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے ان کے سروں پر تاج نبوت رکھنی تھی۔ جب ان کو بلایا گیا اور اللہ نے تقریر شروع کی، یہ سامعین انبیاء تھے، اور جہاں جلسہ بلایا وہ جگہ عالم ارواح تھی اور مقرر خدا تھا اور عنوان تعریف مصطفیٰ تھا۔ اللہ نے یہ جلسہ بلایا، جب انبیاء جلسے کے اندر آئے اللہ نے خطاب شروع فرمایا، تقریر شروع ہوئی۔ تقریر کا عنوان تھا عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ اللہ نے پیغمبروں سے کہا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، مجھے یہ بتلائیے گا کہ میں تم سے عہد لیتا ہوں، میں تم سے وعدہ لیتا ہوں، میں ایک اقرار لیتا ہوں۔ کس چیز کا اقرار، کس چیز کا وعدہ، کس چیز کا عہد و میثاق؟ وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جب دنیا میں جا کر تمہارے سروں پر تاج نبوت سجا کر میں تمہیں پیغمبری دوں، میں تمہیں نبوت عطا کروں، لوگوں کی رہبری رہنمائی کے لیے میں تمہیں کسی کو قبیلے کے اندر، کسی کو ملک کے اندر، کسی کو خاندان کی طرف میں بھیج دوں، اور اس عرصے کے اندر میرا آخری پیغمبر آ جائے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، پہلا کام کرنا ہے اپنی نبوت چھوڑ دینی ہے، اپنی کتاب چھوڑ دینی ہے، میرے پیغمبر پر ایمان لانا ہے، اور صرف ایمان نہیں بلکہ وَلَتَنْصُرُنَّ، میرے پیغمبر کی مدد، میرے پیغمبر کی اعانت اور میرے پیغمبر کے ساتھ ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنا ہے۔ جب اللہ نے یہ اقرار لیا، قال اقررتم، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ واخذتم علی ذالکم اسری، سب پیغمبروں نے جواب دیا قالوا اقررنا، ہم نے اقرار کیا، وقالوا اقررنا فاشهدوا وانا من الشاہدین۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تم نے اقرار کر لیا تو اپنے اس اقرار پر تم خود بھی گواہ ہو جاؤ اور میں رب بھی اس اقرار پر گواہ ہوتا ہوں۔ یہ جلسہ ہوا، مجلس برخاست ہوئی، اس کے اندر اللہ نے عظمت مصطفیٰ بڑے ایک عجیب انداز کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر
اس جلسے کے اندر حضرت آدم موجود ہیں، اس جلسے کے اندر حضرت نوح موجود ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ نوح پیغمبر اگر تیرے عہد رسالت میں عہد نبوت کے اندر میرا پیغمبر آ جائے، اگرچہ دین کی خاطر میرے توحید کی خاطر بڑیا قربانیاں دو گے، 950 سال تک لوگوں کو تم نے بلایا ہوگا، مارے کھائی ہوگی، اپنے آپ کو زخمی کیا ہوگا، لیکن میرا پیغمبر جب آ جائے تو تم نے اپنی نبوت کو جاری نہیں رکھنا، اپنی قربانیوں کو یہ نہیں دیکھنا کہ میں نے بڑی قربانیاں دی، بلکہ میرا پیغمبر آیا، اپنی نبوت کو سائڈ پہ رکھا، میرے پیغمبر پر ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد میرے پیغمبر کی نصرت کی، میرے پیغمبر کی مدد کی۔ اس جلسے کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے پیارے، جب میں تجھے نبوت عطا کروں گا اور تیرے سر پر تاج نبوت سجاؤں گا، تجھے اپنا خلیل بناؤں گا اور تجھے نمرود کی طرف دعوت حق دے کر بھیجوں گا، تو وہاں جا کر اگر اس عرصے کے اندر میرا پیارا آ جائے تو تم نے اپنے نبوت کو سائڈ پہ رکھنا ہے، اپنی قربانیوں کو سائڈ پہ رکھنا ہے، میرے پیغمبر پر ایمان بھی لانا ہے، میرے پیغمبر کی مدد اور استعانت بھی کرنی ہے۔ اس جلسے کے اندر حضرت موسیٰ موجود ہے۔ آپ نے بارہا سنا، درس قرآن میں سماعت فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیلی پیغمبر ہیں، بنی اسرائیل کی طرف اللہ نے بھیجا ہے، اور حضرت موسیٰ وہ پیغمبر ہے کہ جس کو قوم نے اتنی تکالیف دی، اتنے مصائب میں مبتلا کر دیا، اتنا پریشان کر دیا کہ جس کی کوئی حد نہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر اگر تیرے دور کے اندر بھی میرا آخری پیغمبر آ جائے تو اپنی نبوت کو سائڈ پہ رکھنا ہے، اپنی کتاب تورات کو سائڈ پہ رکھنا ہے، نبوت کی جگہ پر میرے پیغمبر پر ایمان لانا ہے، اور کتاب تورات کی جگہ پر قرآن مجید کی پیروی کرنی ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف موجود ہے، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، یہ تمام پیغمبر موجود ہیں، حضرت عیسیٰ موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر میں تجھے اپنی ربوبیت، الوہیت، خالقیت کی نشانی بنا کر دنیا کے اندر بھیجوں گا، اور تجھے بن باپ کے پیدا کر کے میں دنیا والوں کو یہ دکھلاؤں گا کہ میں کسی اسباب اور کسی ذریعے کا محتاج نہیں ہوں، میں تو صرف کن ہو جا اور فیکون، اسی لمحے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ میرے پیارے، اگر تیرے دور نبوت کے اندر بھی میرا آخری پیغمبر آ جائے، حالانکہ تیرے سر پر میں نے تاج نبوت سجائی ہوگی، تجھے میں نے اپنے کتاب دی ہوگی انجیل، لیکن اگر اس عرصے کے اندر میرا پیارا پیغمبر آ جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی نبوت کو سائڈ پہ رکھنا ہے، اپنی کتاب انجیل کو سائڈ پہ رکھنا ہے، اور میرے پیغمبر پر ایمان بھی لانا ہے، میرے پیغمبر کی مدد اور استعانت بھی کرنی ہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے پیغمبر کی عظمتوں کے ڈنکے عالم ارواح کے اندر بجائے ہیں۔ جب اللہ کا پیغمبر دنیا میں آتے ہیں، دنیا میں تشریف لاتے ہیں، تو حضرت آمنہ فرماتی ہے، تاریخی روایات ہے کہ جب میرے پیٹ کے اندر اللہ کے پیغمبر کا حمل ٹھہرا تو عجیب و غریب نظارے میں ملاحظہ کیا کرتی تھی۔ جس پتھر پر پاؤں رکھتی وہ پتھر گویا کہ موم ہو جاتا، گرمیوں میں چلتی تو بادل آ کر سایہ فگن ہو جاتے، اسی طرح میرے جسم سے ایک عجیب سی خوشبو نکلا کرتی تھی۔ ابھی اللہ کے پیغمبر دنیا کے اندر نہیں آئے، ابھی مادر رحم کے اندر موجود ہے۔ یہ عجیب و غریب نظارے ہیں۔ جب اللہ کے پیغمبر دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں تو آمنہ کہتی ہے کہ جس دن اللہ کے پیغمبر کی ولادت ہوئی، میرے کمرے سے ایک نور نکلا، اور ایسا نور نکلا گویا کہ اس نور نے
شرق اور غرب کو، شمال اور جنوب کو روشن کر دیا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ غیر معمولی کمالات کا مالک بچہ ہے، یہ عام بچہ نہیں ہے۔ خیر، جب اللہ کے پیغمبر دنیا کے اندر آتے ہیں، لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کا مقام اور مرتبہ عام انسان اس کی تعریف شاید کوئی اپنا دوست احباب عزیز و اقارب بہن بھائی ماں باپ کے علاوہ کوئی کرے، لیکن پیارے آقا جب دنیا کے اندر تشریف لائے، جو مستقبل میں آپ کے خونی دشمن بننے تھے، انہوں نے بھی اللہ کے پیغمبر کی ایسی ایسی تعریف کی کہ دنیا دنگ رہ گئی۔ آپ کا چچا ابو لہب جو خود بڑا خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ اس کا جو یہ لقب پڑا ہے ابو لہب، لہب کا مطلب ہے آگ کے شعلے، جس طرح آگ کے شعلے ہوتے ہیں بالکل سرخ انگارے، تو اس کا رنگ بڑا سرخ تھا اور بہت خوبصورت تھا، جس کی وجہ سے اس کا نام پڑ گیا ابو لہب، یعنی شعلوں والا، شعلوں کی طرح بکتا ہے۔ جب اسے پتا چلا کہ میرے گھر کے اندر، میرے بھائی عبداللہ کے گھر کے اندر بچہ پیدا ہوا ہے، تو اس نے جس لونڈی نے انہیں خوشخبری سنائی تھی، صوبیہ اس کا نام تھا، خوشخبری کے اندر اسے آزاد کر دیا، اور آزاد کرنے کے بعد کوئی 100 کے لگ بھگ اس نے اس خوشی کے اندر آ کر اونٹ ذبح کیے۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ خیر، جب بچہ پیدا ہوا لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور اس وقت یہ دستور تھا کہ شہروں کے اندر جتنے بچے پیدا ہوتے، اگر وہ امیر گھرانے سے ان کا تعلق ہوتا تو گھر والے ان کو بھیج دیتے دیہات کے اندر کہ یہ دیہاتی ماحول میں گھل مل جائے، ان کی زبانوں کے اندر فصاحت اور بلاغت آ جائے، ان کے جسم مضبوط ہو جائے، دیہاتی ماحول کے اندر یہ پلے بڑھے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر چونکہ یتیم تھے، دائیاں آتی ہے، دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، جب پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ تو یتیم ہے، اس کا تو باپ موجود نہیں، وہ دائیاں چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ ایک دائی حضرت حلیمہ وہ آتی ہے اور اپنے ساتھیوں سے ملتی ہے جو بچے لے کر واپس جا رہی ہوتی، وہ ان سے پوچھتی ہے کہ کوئی بچہ ہے یا نہیں، تو وہ دائیاں کہتی ہے باقی تو نہیں، لیکن تیرے لیے ایک یتیم کو چھوڑ کر آئی ہیں ہم۔ یعنی مذاق اڑایا کہ باقی جو بچے تھے امیر کبیر گھرانوں کے وہ تو ہم لے آئیں، لیکن مکے کے اندر ایک یتیم بچہ ہے جس کا باپ فوت شدہ ہے، باپ اس دنیا کے اندر نہیں ہے، وہ ہم تیرے لیے چھوڑ کر آئی ہیں، جاؤ اسے لے کر آ۔ انہوں نے تو مذاق کیا تھا، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کے اللہ نے اس کی تقدیر کو جگا دیا، اس کی قسمت کو اللہ نے 4 چاند لگانے تھے، وہ بھی پھر پھرا کر جب تھک ہار کر آئی، اس دروازے کو کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کہ بچہ تو ہے لیکن یتیم ہے، اس کا باپ اس دنیا کے اندر موجود نہیں۔ چونکہ حضرت آمنہ پہلے ہی دائیوں کو دکھا کر اور ان کے جملے سن کر غمزدہ تھی، حضرت حلیمہ نے کہا کہ اچھا بچہ یتیم ہے، لیکن مجھے دکھائیے تو صحیح، مجھے دکھائیے تو صحیح۔ اندر آتی ہے، بچے کو گود میں اٹھاتی ہے، وہ تو کوئی عام بچہ تو نہیں تھا، وہ تو امام الانبیاء اللہ نے اس نے بنایا تھا، اس کا تو مقام یہ ہے کہ عالم ارواح کے اندر اللہ نے تمام پیغمبروں سے عہد و میثاق لیا تھا۔ حلیمہ سعدیہ نے گود میں بچہ اٹھایا، اور بچہ اتنا خوبصورت کہ اس کے سامنے تو چاند بھی شرما جائے،
اتنا خوبصورت کہ اس کے سامنے تو سورج بھی آنے سے کترا جائے۔ وہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ بچہ ہے تو یتیم لیکن بڑا خوبصورت ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ یہاں پر ایک جملہ حضرت آمنہ کہتی ہے کہ یہ بڑا خوبصورت بچہ ہے، ایسا بچہ میں نے کبھی اس اڑوس پڑوس کے اندر نہیں دیکھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ آمنہ تو یہاں سے نکلی کب ہے کہ تو اس طرح بچے دیکھتی؟ میں یہ تمام علاقے دیکھ چکی ہوں، بچوں کو لے کر ان کی پرورش کر چکی ہوں، میں نے اس طرح کا خوبصورت بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت عبد المطلب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ تم نے دیکھا ہی کیا ہے، میں ملک شام کا سفر کر چکا ہوں، تجارت کے لیے میں مختلف ممالک میں جا چکا ہوں، میں نے واللہ ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جبریل اب تیری باری ہے، میرے پیغمبر کے بارے میں لب کشائی کریے گا، میرے پیغمبر کے بارے میں اظہار خیال کیجیے گا کہ تیرا کیا خیال ہے۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ عبد المطلب تو نے کچھ نہیں دیکھا، حضرت حلیمہ سعدیہ تو نے بھی کچھ نہیں دیکھا، حضرت آمنہ تو نے کیا دیکھا ہے؟ میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام پیغمبروں کے پاس وحی لے کر آتا رہا اور تمام کائنات کے اندر میں گھومتا رہا، پھرتا رہا۔ میں جبریل یہ گواہی دیتا ہوں کہ میں نے بھی آج تک اتنا خوبصورت بچہ کہیں نہیں دیکھا، میں نے بھی آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ اب حضرت آمنہ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، چونکہ ماں تھی، ماں کو ہر بچہ خوبصورت لگتا ہے، بچہ جیسا ہو، وہ تو پھر بھی امام الانبیاء تھے۔ اسی طرح حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، وہ بھی ایک ماں ہی تھی۔ اس کے بعد عبد المطلب جو دادا تھا، انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، پھر ان کے بعد حضرت جبریل نے اپنے خیالات کا اظہار کر دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جبریل، عبد المطلب، حلیمہ سعدیہ، آمنہ، تم نے دیکھنا کہاں سے تھا؟ جب میں نے محمد بنایا، میں نے وہ قلم اور وہ سانچہ ہی توڑ دیا کہ نہ اس کے بعد بنانے کی نوبت آئے اور نہ اس سے پہلے میں نے کبھی محمد جیسا بنایا ہے۔ دیکھتے تو تب کہ میں اپنے پیغمبر جیسا کسی کو بناتا، جب میں نے بنایا ہی نہیں، جب کوئی کائنات کے اندر آیا ہی نہیں، تو تم نے دیکھنا کہاں تھا؟ عظمت مصطفیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کے خلیل پیغمبر ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ رب ہب لی من الصالحین۔ باری تعالی 90 سال کی عمر ہے، اولاد نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ کے پیغمبر نے جس لفظ سے اللہ کو مخاطب کیا ہے، جس لفظ سے اللہ سے دعا مانگی ہے، وہ ہے رب۔ جس طرح آپ کو بتایا کہ رب کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، تخلیق کرنا، اور پیدا کرنے کے بعد، تخلیق کرنے کے بعد اسے حد کمال تک پہنچانا، اس کا مطلب ہوتا ہے رب، یعنی جو تمام جہانوں کو پالتا ہے۔ جس طرح قرآن مجید کو آپ شروع کریں تو جو قرآن کا پہلا سورت ہے سورۃ الفاتحہ، اس کے اندر نمازی اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے رب العالمین، جو تمام جہانوں کا، بولو یار، تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہاں بھی لفظ رب۔ اور جب قرآن ختم ہوتا ہے، قرآن کا آخری سورت کیا ہے بھلا؟ پتہ ہے کسی کو؟ قرآن دی آخری سورت کیڑی ہے؟ سورۃ البقرہ، سورۃ الناس۔ اس میں بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ قل اعوذ برب الناس، جو لوگوں کا رب ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی
रब्बि हबली मिनस सालिहीन कि बारी ताला 90 साल की उम्र है, कोई औलाद नहीं है, मैं तुझसे सालिह बेटा मांगता हूं। हालांकि अगर सोचा जाए, थोड़ा सा अगर जहन को दोहराया जाए, अपने अकीदे को सामने रखकर, आज अगर शादी को साल डेढ़ हो जाए, 2 या 2.5 साल हो जाए, तो हमसे सब्र नहीं होता, हम अल्लाह से नहीं मांगते, बल्कि जहां किसी ने दरबार बताया, जहां किसी ने पीर फकीर का पता दिया, ये नहीं सोचते कि औलाद तो किस्मत के अंदर है, अगर हुई तो मिल ही जाएगी, और अगर ना हुई, एक औलाद नहीं, दूसरा गैर के दरबार पर जाकर गैर को खुदाई के अंदर शरीक करके हमारे पास जो कच्चा पक्का थोड़ा बहुत ईमान है, उससे भी हम हाथ धो बैठेंगे। लेकिन जहां किसी ने बताया, कोई घोड़े शाह बताया, कोई टांगे शाह बताया, कोई नांगे शाह बताया, कोई कुक्कड़ शाह बताया, कोई सरकार शाह बताया, शलवार शाह बताया, वहां जाकर हम अपने ईमान को जाया करके आते हैं, लेकिन फिर भी औलाद, तो बोलो औलाद नहीं मिलती। लेकिन अल्लाह के पैगंबर हैं, हालांकि हजरत इब्राहिम से पहले भी, तो बोलो यार, पैगंबर गुजर चुके हैं। हजरत इब्राहिम को चाहिए था कि अपने पहले किसी पैगंबर के दरबार पर जाते, चढ़ावे चढ़ाते, नजर नियाज की देगें चढ़ाते, उनके सामने अपना माथा टेकते। 90 साल की उम्र है, रब से मांगते हैं, दिया नहीं, चलो किसी पैगंबर के दरबार में जाकर उससे मांगते, उसकी वसीले से दुआ करते, शायद अल्लाह दे देता। लेकिन नहीं, अल्लाह के पैगंबर ने 90 साल तक बराबर एक ही दरवाजा पकड़ा, और वो दरवाजा था अपने रब का। जब रब देने पर आए, अल्लाह ने फरमाया कि मेरे पैगंबर, हमने 90 साल तक आपको आजमाया, आपको आजमाइश के अंदर डाला कि हमारा पैगंबर हमारे दरवाजे पर आता है या कहीं इधर उधर भी। लेकिन अल्लाह के पैगंबर ने इतनी मजबूती से दरवाजा पकड़ा कि मजाल है एक लम्हे के लिए भी अल्लाह के अलावा किसी का ख्याल ही आया हो। जब अल्लाह ने बेटा दिया तो फरमाया कि मेरे पैगंबर, आपने तो एक मांगा था, आपने एक मांगा था, हमने 2 दिए, हजरत इसहाक और हजरत इस्माइल। मेरे प्यारे, आपने सिर्फ सालेह मांगा था कि नेकोकार हो, हमने सिर्फ सालेह नहीं दिए, बल्कि दोनों के सर पर ताजे नबूवत सजाकर आपको दिए हैं। जब देने पे रब आता है तो फिर एक नहीं 2 और खूबियों से माला माल करके अपने बंदे के हवाले करता है। खैर, अल्लाह के पैगंबर ने दुआ मांगी, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, कि बारी ताला नेकोकार बेटा दे। एक मांगा, अल्लाह ने 2 दिए, और सिर्फ 2 सालेह नेकोकार नहीं, बल्कि दोनों के सरों पर नबूवत के ताज सजाकर अपने पैगंबर के हाथों में दिए। और हजरत इसहाक, उसकी तो क्या बात है, उसके सिलसिले से अल्लाह ने जो पैगंबरों का सिलसिला शुरू फरमाया, तो चलते चलते हजरत इसहाक से लेकर हजरत ईसा तक अल्लाह ने अपने इब्राहिम खलीलुल्लाह की दुआ की बरकत की वजह से और अपने पैगंबर को जो अताओं का सिलसिला दिया है, हजरत इसहाक से लेकर हजरत ईसा तक अल्लाह ने बनी इसराइल के अंदर, औलाद इब्राहिम के अंदर 4000 पैगंबर मबऊस फरमाए। जब वो देने पे आता है तो उसके खजानों में फिर कोई कमी नहीं होती, लेकिन शर्त यह है कि पहले वो अपने बंदे को आजमाता है और आखिरी हद तक आजमाता है, देखता है। जब ये मिट्टी के बर्तन बनते हैं तो बर्तन बनाने के बाद फिर वो बनाने वाले जो कारीगर होते हैं वो आग की भट्टियों में उनको डालकर पकाते हैं, और पकाने के बाद फिर उनको बतौर ट्राई के खटखटाते हैं कि कहीं से कच्चा तो नहीं। फिर जब पक्का होता है तो उसे साइड पे रखते हैं। इसी तरह अल्लाह अपने बंदों को भी आजमाते हैं और आखिरी हद तक आजमाते हैं। और जब
امتحانات کے اندر وہ پورا اترتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اگر ایک مانگا ہوگا تو اللہ دو عطا فرمائیں گے. سادے نیک و صالح مانگے ہوں گے تو اللہ نے ان کے سروں پر تاج نبوت سجا کر اپنے پیغمبر کو دیا, اور ایسا دیا کہ اللہ نے فرمایا میرے خلیل ہم نے حضرت اسحاق کے سلسلے سے حضرت عیسیٰ تک 4000 نبی آپ کے جھولی کے اندر ڈالے ہیں. دوسرا بیٹا حضرت اسماعیل ہے, جب بیت اللہ بنایا تو حضرت ابراہیم بنانے والے اور حضرت اسماعیل گارا دینے والے, اور جو بن رہا ہے وہ اللہ کا گھر ہے. گھر بنانے کے بعد حضرت ابراہیم نے پھر دعا مانگی. اللہ نے فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر آپ نے مزدوری کی ہے, آپ نے میرا گھر بنایا ہے. دنیا کا دستور ہے کہ جو کوئی کسی کی مزدوری کرتا ہے تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے مزدوری ملتی ہے, اسے اجرت ملتا ہے. اور تو میرا گھر بنایا ہے, خالق کائنات کا گھر بنایا ہے. میرے پیارے اب مانگ, مزدوری کیا مانگتا ہے, مانگ. تو اس موقع پر اللہ کے پیغمبر نے کوئی سونا اور چاندی, درہم اور دینار, ریال اور اسی طرح ڈالر یہ نہیں مانگے. اس موقع پر اللہ کے پیغمبر نے دنیا کی بادشاہت نہیں مانگی, بلکہ اس موقع پر اللہ کے پیغمبر نے جو چیز مانگی ہے اس نے مزید عظمت مصطفیٰ کو 4 چاند لگا دیے. اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی کہ باری تعالی ہم باپ اور بیٹے نے آپ کا گھر بنایا ہے, عبادت کے لیے بنایا ہے, اور ظاہر بات ہے جس طرح ایک کاریگر کو بنانے کے بعد, کام ختم کرنے کے بعد اجرت کی طلب ہوتی ہے, مزدوری کی طلب ہوتی ہے, ہمیں بھی اجرت کی طلب ہے, مزدوری کی طلب ہے. لیکن لوگ سونا اور چاندی مانگتے ہیں, لوگ پیسہ اور جائیداد مانگتے ہیں, لوگ اسی طرح دیگر دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں. ہم ایسا کچھ نہیں مانگتے, بلکہ ہم مانگتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا. پیارے اللہ ہم مانگتے ہیں کہ جو آخری پیغمبر آئے گا وہ ہماری نسل میں سے آئے, جو آخری پیغمبر آئے گا وہ ہماری نسل میں سے آئے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ پیارے خلیل آپ نے چیز بھی وہ مانگی جو میرے پاس بھی صرف اور صرف, بولو یار, صرف اور صرف ایک ہے, انمول ہے. خیر میں بتا رہا تھا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو ایسا مقام دیا ہے, ایسا مرتبہ دیا ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر دنیا کے اندر تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد جب لوگوں نے دیکھا, دائیوں نے دیکھا, دادے نے دیکھا, جبریل نے دیکھا, اللہ نے فرمایا کہ دیکھنے والوں چمی گوئیاں مت کیا کرو, بلکہ میں نے محمد جیسا بنایا ہی کوئی نہیں, میں نے اس جیسا دوسرا کوئی بھی نہیں بنایا, بلکہ ان کے بنانے کے بعد ہم نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا, ہم نے وہ قلم ہی توڑ دیا, ہم نے وہ قالب ہی توڑ دیا. جب ہم نے ہر چیز توڑ دیا تو پھر دوسرے کا سوال ہی, تو بولو یار, دوسرے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی طرح چلتے چلتے بنی اسرائیل کا جو آخری پیغمبر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, آپ ان کے تذکرے سنیں. قرآن مجید کے اندر انہوں نے اب بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا, اور خطاب فرمانے کے بعد ان کو ایک خوشخبری دی, اور خوشخبری کیا تھی کہ میرے بعد جس نے آنا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ مِّن بَعْدِ اسْمُهُ احمد, میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک ایسے پیغمبر نے آنا ہے جس کا نام اس میں گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرت عیسیٰ کی بشارتوں میں میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابراہیم کی دعاؤں میں میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, پھر قرآن مجید کے اندر اللہ نے مزید عظمت مصطفیٰ بیان فرمائی کہ میرے پیارے پیغمبر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. جب چند دن اللہ نے وحی کو روک دیا, چند دن وحی روک گئی تو کفار اور مشرکین نے پروپیگنڈا کر دیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ,
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके रब ने, बोलो यार, उसके रब ने छोड़ दिया है, वो रब उसका नाराज हो गया है, अब वही नहीं आती। अल्लाह के पैगंबर बड़े मगमूम हुए, परेशान हुए। फिर 16, 17, 18 दिनों के बाद जब अल्लाह तबारक व तआला ने वही का नुज़ूल फरमाया तो फरमाया कि मेरे पैगंबर वज़्ज़ुहा, मुझे तेरे चेहरे की कसम है, वल्लैलि इज़ा सजा, मुझे तेरी जुल्फों की कसम है। आखिर में अल्लाह ने फरमाया मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला, कि मेरे प्यारे पैगंबर ना हम आपसे नाराज हुए ना हमने आपको छोड़ दिया। आगे अल्लाह ने मजीद मकाम मुस्तफ़ा, आज़मत मुस्तफ़ा को कुरान के अंदर बयान फरमाया कि मेरे प्यारे पैगंबर ये तो प्रोपेगंडे करते हैं, दुश्मन का तो काम है प्रोपेगंडे करना, लेकिन मैं रब कहता हूं वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि आपका हर आने वाला दिन गुजरे हुए दिन से बेहतर होगा। यह अल्लाह ने अपने पैगंबर को इनाम दिया है कि जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे आपका हर आने वाला दिन गुजरे हुए दिन से 1000 गुना ज्यादा बेहतर होगा। वरफ़अना लका ज़िक्रक, मेरे प्यारे हमने आपको इतना मकाम दिया है, इतना मर्तबा दिया है कि हर जगह पर दुनिया की पूरे कोने कोने के अंदर हमने आपके जिक्र और तज़किरे को बुलंद कर दिया। इस तरह बुलंद कर दिया कि फ़इज़ा ज़ुकिरतु मइया, कि जहां जहां मैं रब का जिक्र होगा वहीं वहीं मेरे पैगंबर आपका जिक्र होगा। जहां मेरा जिक्र हुआ वहीं आपका जिक्र हुआ। कलमे को आप ले ले, ला इलाहा इल्लल्लाह, पहले रब का जिक्र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बाद में पैगंबर का जिक्र। दूसरे कलमे को आप ले ले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जहां इंसान अल्लाह की उलूहियत की गवाही देता है वही इंसान गवाही देता है, व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा इलाह कोई नहीं और पैगंबर इनकलाब के अलावा कोई आबद रसूल कोई नहीं। इसी तरह आप अजान को ले लें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। आप नमाज को ले लें, सूरतुल फातिहा सना। इसी तरह चलते चलते जब अत्तहियात में आप बैठते हैं तो जहां अल्लाह की तारीफात हैं वहीं अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबर पर दुरूद भेजने का भी हुक्म दिया है। यानी कोई ऐसा हुक्म नहीं जहां रब का तज़किरा हो और पैगंबर इनकलाब का तज़किरा ना हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबर को बड़ा मकाम अता फरमाया है। इतना मकाम अता फरमाया है कि अपने पैगंबर को जो उम्मत अल्लाह ने अता फरमाई है वो खैरुल उमम है। तमाम उम्मतों में बेहतरीन उम्मत अल्लाह ने अपने पैगंबर को अता फरमाई। फिर अल्लाह ने फरमाया कि मेरे प्यारे, क़यामत के दिन जब तक आप जन्नत का इफ्तिताह नहीं करेंगे तब तक किसी पैगंबर को भी इजाजत नहीं कि जन्नत के अंदर चला जाए, और जब तक आपकी उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी तब तक किसी और उम्मती को इजाजत नहीं कि जन्नत के अंदर चला जाए। तो ये है अजमत मुस्तफ़ा। लेकिन यहाँ एक छोटा सा सवाल है कि जितने अल्लाह ने हमारे पैगंबर को मरातब अता फरमाए हैं, जितने अल्लाह ने हमारे पैगंबर को मकाम अता फरमाया है, क्या मैं और आप अपने गिरबान के अंदर 2 मिनट के लिए जानकर ये तसल्ली कर सकते हैं, ये तशफ़ी कर सकते हैं और अपने आप को खुश कर सकते हैं कि जो हमारे नजरियात हैं, जो हमारे अकायद हैं, जो हमारे आमाल है, कि हम खुशी खुशी क़यामत के दिन अपने पैगंबर का सामना कर सकें? बोलो यार, वो बोलो, कोई शख्स ऐसा है मेरे समेत कि हम अपने नजरियात और अपने अकायद को लेकर क़यामत के दिन हमें देखकर हमारा पैगंबर खुशी का इजहार करे, हम अपने आमाल देखकर, अपने करतूत, अपना किरदार, अपना करैक्टर लेकर क़यामत के दिन अल्लाह के पैगंबर के सामने खड़े हो जाए? है कोई इस मजमे के अंदर? वो बोलो यार, कोई नहीं ना। तो फिर हमें गौर करना चाहिए,
رات کو سونے سے تقریباً 5 منٹ پہلے بستر کے اندر منہ دے کر ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے نظریات کیا ہے، ہمارے عقائد کیا ہیں، کیا ہمارے نظریات اور عقائد وہی ہیں جو قرآن اور سنت سے مطابقت رکھتے ہیں، یا اس کے اندر کوئی رد و بدل ہے؟ ہمارے اعمال کیا ہے؟ کیا ہمارے اعمال وہی ہے جس کو قرآن نے عامل الصالحات سے تعبیر فرمایا ہے؟ اگر نظریات قرآن کے مطابق ہیں، اعمال قرآن کے مطابق ہے، پھر تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان دونوں چیزوں کے اندر ہم ناکام ہیں، ہمارے نظریات قرآن سے متصادم ہیں، ہمارے عقائد قرآن سے متصادم ہیں، اور ہمارے اعمال، ہمارے کرتوت، ہمارے کریکٹر، ہمارے کردار قرآن اور سنت سے متصادم ہیں، تو پھر ہمیں گڑ گڑا کر اپنے راستے کو تبدیل کرنا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ مبادہ وہ وقت آ جائے کہ اللہ خود ہمیں کھڑا کر کے ہمارا محاسبہ کرے، اس سے پہلے ہمیں اپنا خود کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ جہاں غلط ہے اسے ختم کرے، اور جہاں ٹھیک ہے اس پہ استقامت کا اظہار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی